بنو میں انفارچونیٹ انسیڈنٹ ہوا اور پھر ایونچولی ہم نے دیکھا کہ اس کے جو پلانز تھے ایکچولی کینٹ میں انٹر ہونے کے دہشت گردوں کے اس کو ناکام بھی بنایا گیا اور 16 دہشت گرد اس میں ہلاک بھی ہوئے لیکن 5 جوان بھی شہید ہوئے. یہ کوئی سٹینڈ الون انسیڈنٹ نہیں ہے, ہم دیکھ رہے ہیں اوور دا پیریڈ آف ٹائم اس میں اضافہ ہی دیکھا جا رہا ہے اور خاص طور پر اس ایریا میں, اس علاقے میں اور کے پی میں جو ہے حالات مزید بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں. اس کو کیسا دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیں شیورلی یہ بہت الارمنگ سٹیٹ ہے اور اس کی ایک بیک گراؤنڈ ضرور ہے اور اس بیک گراؤنڈ میں 2 بڑی وجوہات ہیں. ایک تو یہ کہ ہم نے ان کے بہت سے یہ جو ٹی ٹی پی کے بندے اریسٹڈ تھے ان کو چھوڑا تھا اور اس کے بعد وہ آبویسلی کبھی بھی وفادار نہیں ہیں ملک کے اور ان کا ایک اپنا ایجنڈا ہے. اور سیکنڈلی جب نیٹو کی فورسز نکلی یہاں سے تو وہ پیچھے اسلحہ چھوڑ گئے جس کا بھی ٹرمپ بھی ذکر کر رہا ہے $7.1 بلین کا جی. اور اس کے اوپر آپ یہ دیکھیں کہ جو بہت سی چیزیں اس کے اندر ایسی تھیں, مثلا تھرمل ویژن اکوپڈ رائفلز اور ہینڈ گرینیڈز, لیزر سائٹس اینڈ سپریسڈ رائفلز, M24 سنائپر رائفلز, ہیوی مشین گنز, 85 سنگل ٹیوب راکٹ لانچرز اور یہی ابھی رائفلز ود تھرمل سکوپ. اور ابھی آپ دیکھیں کہ یہ راکٹ لانچر یوز ہوئے ہیں یہ بنو کے علاقے کے اندر بھی, جو راکٹ فائرڈ گرینیڈز انہوں نے استعمال کیے ہیں. تو یہ کہاں سے آئے ہیں؟ بہت سی چیزیں ان کے الخوارج کے ہاتھ میں لگی ہیں جس کی وجہ سے وہ یہاں استعمال کر رہے ہیں. اور پھر انفارچونیٹلی افغانستان حکومت کے 2 ڈبل سٹینڈرڈ ہیں. وہ ٹی ٹی پی ٹائپ کے ساتھ تو ہمدردی رکھتے ہیں اور وہ ان کو روکتے نہیں ہیں اور بلکہ ان کے ساتھ ان کو ویپنز بھی دیے ہوئے ہیں. اور تیسرا جو ایلیمنٹ ہے دوسرا وہ ہے را کا ان کے ساتھ گٹھ جوڑ, یعنی این ڈی ایس اور را کو مل کے بھی یہ کر رہے ہیں. اور چوتھا جو ہے آئی ایس کا جو اینگل ہے وہ آئی ایس کا اینگل ابھی وہ رسپانسبلٹی یہ جو ہماری مسجد کے اوپر اکوڑا میں حملہ ہوا وہ آئی ایس کارستانی ہے, وہ طالبان کی نہیں تھی چونکہ وہ طالبان کے تو یہ فیور میں تھے ہمیشہ اور انہوں نے تو اس لیے آئی ایس کے خلاف ہیں طالبان لیکن ٹی ٹی پی کے لیے فیوریبل ہے. تو یہ ڈبل سٹینڈرڈ تو نہیں چلتے. آپ کو تو ٹیررزم کے خلاف چلنا ہے, ساتھ آپ اپنے ناطے جوڑ رہے ہیں انڈیا کے ساتھ جو کوئی کا ہاتھ سے نہیں آ جانے دیتا کہ راہ کو ملا کے, بلکہ وہ تو علل اعلان کہتے ہیں کہ ہم نے پاکستان میں 20 جو ہیں وہ لوگ مارے ہیں جو سکھوں کے وفادار تھے یا کشمیری لیڈرز ہیں. اور اسی طرح کینیڈا میں انہوں نے کلنگ کی, آپ دیکھیں امریکہ میں کی. تو یہ مطلب ہے کہ کمپلیکیٹڈ گیم ہے جس کو اللہ کا کرم ہماری فوج اور ہماری حکومت اور ہماری پاکستانی عوام ایک بڑی دلیری سے اس کا ہم سامنا تو کر رہے ہیں لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ اتنی کیجویلٹیز نہیں ہونی چاہیے. جی جنرل صاحب, اوور دا ٹائم پیریڈ جیسے میں نے کہا کہ اس میں ایک اضافہ ہی دیکھا گیا ہے دہشت گردی میں ابھی, لیکن پھر ایک بلیم گیم جو دیکھا جاتا ہے کہ صوبائی حکومت جو ہے وہ سینٹر پہ اس چیز کا الزام لگا رہی ہوتی ہے کہ ان کی انف اٹینشن نہیں ہے ٹورڈز دس ایشو اور سینٹر جو ہے اس کو ایک صوبائی فیلئر کہتا ہے. اس کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں یہ تو اٹ ہیز ٹو بی اے نیشنل ایفرٹ. یہ بالکل صوبے کی بہت زیادہ رسپانسبلٹی ہوتی ہے. آف کورس اس کی وجہ یہ ہے کہ صوبے کے اندر جب آ کے حملے ہوتے ہیں تو وہ پھر صوبائی حکومت نے اس کو ٹیکل کرنا ہوتا ہے کہ یہ لوگ بھری ہوئی بارود کی گاڑیاں اور ویگنز آ کے کنٹونمنٹ تک کہاں پہنچتے ہیں. جو کنٹونمنٹس بھی ہیں وہ ان کی بھی جو دیکھ بھال ہے اور ان کی جو سیکیورٹی کے ارینجمنٹ ہے آفیسز کا نہیں ہے یہ سول گورنمنٹ کا رسپانسبلٹی ہوتی ہے. آرمی کے لوگ جب بارڈر پہ ڈپلائیڈ ہوتے ہیں پھر اس وقت تو آلدو سول انسٹالیشنز ویل پروٹیکٹڈ ہوتی ہیں اور اس میں ایجنسیز کا بھی ہاتھ ہوتا ہے لیکن یہ جب بارڈر کراس کر کے اندر آ جاتے ہیں پھر چیک پوسٹ سے گزرتے ہیں تو یہ خواہ بلوچستان کی حکومت ہو یا یہ کے پی کی حکومت ہو یا پنجاب ہو یا سندھ ہو. ابھی اب سندھ کے اندر بھی اسی طرح ہوتے ہیں, پنجاب کے اندر بھی ماضی میں ہوتے رہے, اس کے اندر پھر گورننس صوبے کی آ جاتی ہے. لیکن مرکز کی رسپانسبلٹی یہ ہے کہ مرکز ایک تو بارڈر مینجمنٹ کے اندر ایفیکٹولی سیکنڈ لائن فورسز گورنمنٹ کی لگائے جو کہ پیرا فورسز ہیں. سیکنڈلی پرو ایکٹیو ہماری ہونی چاہیے انٹیلیجنس, ٹرانس بارڈر انٹیلیجنس ہونی چاہیے. جو دشمن
افغانستان کی سرزمین پہ ہے اس کی بھی ہمیں خبر ہونی چاہیے. اور کئی دفعہ پیونیٹو اسٹرائک بھی انتہائی ضروری ہو جاتی ہے اگر آپ کو پتا ہو کہ یہ بڑا ڈیمیج کرنے والے. اور پھر دوسرا ہے جب ملک کے اندر آ جاتے ہیں تو ملک کے اندر بھی ہمارے ہیں. ابھی آپ دیکھیں نا حافظ یہ گل محمد ٹائپ لوگ اور بہت سے لوگ جو ملک کے اندر ایک سلیپر سیلز بنے ہوئے ہیں ان کا دھیان رکھنا پورا مرکز کا بھی اور صوبوں کا بھی کام ہے. صوبوں کے کندھوں پہ ذمہ داری بہت زیادہ ہے. جی سر بہت شکریہ جنرل صاحب آپ نے ہمیں جوائن کیا. آپ نے بڑا تفصیل سے سارے ایشوز پہ آپ نے روشنی ڈالی ہے. سر اس میں 2-3 چیزیں ہیں. طالبان کی بات کر رہے تھے, کراس بارڈر کی کر رہے تھے, افغانستان میں ہمارے ہوسٹائل ایلیمنٹس ہیں. اگر مجھے ٹھیک یاد پڑتا ہے تو یہ سارے طالبان جو آج یہاں کابل میں بیٹھے ہیں موسٹ آف دیم یا تو ان کی فیملیز پاکستان میں ہیں یا ابھی بھی ہیں یا تھیں, یا یہ ہماری کسٹڈی میں تھے. جیسے آپ نے کہا ہم نے ان کو ایک فرینڈلی انداز میں یہاں پہ رکھا ہوا تھا. کچھ کراچی میں تھے, کچھ کوئٹہ شورا بنائی ہوئی تھی, کوئی پشاور میں تھے, اور ہم نے ان کو ڈیلیور کیا تھا امریکنز کو وہاں پہ دوحہ میں, اور وہاں سے ان کے پیس مذاکرات ہوئے. اور ہم یہ سمجھے تھے کہ سارے ہمارے دوست ہیں, ہم نے ان کو رکھا ہوا ہے اور ہم ان کو کابل پہ انسٹال کر رہے ہیں تو پھر ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی. تو پھر کیا ہوا سر؟ یہ تو سارے ہمارے لوگ تھے, دیور آور اون. ہم نے خود ان کو پالا پوسا, پروموٹ کیا, پروٹیکٹ کیا, گروم کیا, اور پھر ان کو کابل میں حکمران بھی بنایا. سر آج ہم گلے بھی کر رہے ہیں کہ وہ شاید ہمارا ساتھ نہیں دے رہے سے دے رہے. واٹ وینٹ رانگ؟ یہ کوئی ہم سے کہیں غلطیاں ہوئی ہیں سر؟ یا دیکھیں رو بھائی آپ کا یہ بڑا ویلڈ کوشچن ہے, اور آپ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری جو تھی نا ایک بہت بڑا فلا آ گیا ہماری اسٹریٹجک پرسیپشن کے اندر. ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ جب ہم یہ فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں, جب ان کے سارے لوگ ہمارے پاس ہیں جیسے آپ نے ویری رائٹلی کہا, اور جب یہ وڈرال ہوگا تو یہ ہمارا ایک اسٹرانگ آرم بنیں گے طالبان, اور ہم ان کے مفادات کے لیے بھی فائٹ کریں گے, اور ان کی ٹرانزٹ ٹریڈ ہمارے تھرو ہے, ان کی جو ہیلپ چاہیے ہم کریں گے, ان کی ریفیوجیز ہمارے پاس ہیں. اور لیکن انفارچونیٹلی آپ یہ دیکھیں کہ یہ طالبان نے ایسی آنکھیں موڑی کہ جب ان کو, بلکہ میں تو کئی پروگرامز میں یہ کہا کہ امریکن کو ان کے $9 بلین دینے چاہیے, ہمیں فائنانشیل ہیلپ کرنی چاہیے افغانستان کی تاکہ وہ مین سٹریم آئے. لیکن 2 ایگریمنٹ میں جو انہوں نے 2 چیزوں کا وعدہ کیا تھا, ایک خواتین کے حقوق کا, اور سیکنڈ انہوں نے کہا تھا کہ ہماری سرزمین ٹیررزم کے لیے استعمال نہیں ہوگی. ابھی دونوں کی یہ وائلیشن کرنا شروع ہو رہے ہیں چونکہ ان کی ان بلڈ جو ہے نا, ایک شروع میں کمیونسٹ کا ایفیکٹ ہوتا تھا افغانستان میں, اینڈ سیکنڈلی ابھی را نے اپنی جگہ بنا لی. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کا جو فارن اور عبوری حکومت کا جو فارن منسٹر افغانستان کا, وہ ان کے فارن سیکرٹری سے انڈیا کے سے دبئی میں مل کے تو یہ ٹریننگ بھی ادھر جا کے لیتے ہیں. ہم نے تو ساری فیسلٹیز ان کو آفر کی ہے. تو میرے خیال میں یہ ہے, بٹ آئی تھنک کہ اس کا حل بندوق کی نوک سے حل نہیں ہونا چاہیے.